वाई बिफोर एवरी इलेक्शन वहाँ पे एक टेररिस्ट एक्टिविटी है. पाकिस्तान इज मच स्ट्रॉन्गर, मच रिलायबल, बिल्कुल ऐसा ही है, एंड मच सोबर स्टेट एज कम्पेयर टू इंडिया. इजराइल एक एग्रेसर है, वो जुल्म कर रहा है पूरी मिडिल ईस्ट के अंदर. ईरान को कह रहे हैं जी एटम बॉम्ब बना रहे थे. आप मुझे बताएं कि वो गजा के बच्चे भी एटम बॉम्ब बना रहे थे जिनको मार रहे हैं. इंडिया और इजराइल का आपस में नेक्सस है. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत. मैं हूं अरीज फातिमा. भारतीय इंटीरियर मिनिस्टर अमित शाह ने अभी ये कहा है कि हम कभी भी सिंध तास मुआहिदा जो है वो बहाल नहीं करेंगे. ये कितनी ऐसी स्टेटमेंट है जो ज़बरदस्ती दूसरे मुल्क को जंग की तरफ धकेलने में और एक मुल्क पर जंग मुसल्लत करने वाली स्टेटमेंट है. इस पर हम बात करते हैं. सेकेंडली हम बात करेंगे आज इस्लामी ममालिक के जो वज़रा हैं उनका 2 रोज़ा इजलास जो है वो आज से उसका आगाज़ हो गया है. ये इस्तांबुल में होने जा रहा है और ख़ुसूसी तौर के ऊपर जो ईरान के ख़िलाफ़ इजरायली जारहियत है उस पर भी आज ख़ुसूसी सेशन होगा. तो ये कितना इम्पॉर्टेंट है. और एंड पर फील्ड मार्शल चूँकि इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, उनकी सदर ट्रंप से मुलाकात हुई है और उसके बाद थिंक टैंक से भी मुलाकातें हुई हैं. ये दौरा कितना अहम है ख़ास तौर पर ईरान और इजराइल के तनाजुर में. इन बीट्स पर हम बात करते हैं. इंसाइटफुल कन्वर्सेशन के लिए स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कर्नल शिराज अहमद. बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने का. सबसे पहले तो ये जो आज भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम सिंध तास मुआहिदा जो है वो कभी भी बहाल नहीं करेंगे, तो ये किस किस्म की स्टेटमेंट है? और ये तो ज़बरदस्ती आप किसी मुल्क को घसीट रहे हैं जंग के अंदर. बेसिकली जो कुछ आज हो रहा है ना जी, इट हैज़ अ हिस्ट्री टू इट. सबसे पहले इंडियंस का अगर हम बैकग्राउंड में जाएं और उनको देखें कि हाउ इट स्टार्टेड, तो 1965 से पहले तो मैं नहीं जाऊंगा, 48 की मारा सारा कुछ हुआ, उसमें इंडियंस दे वर बैडली हिट. उसके बाद उन्होंने हमसे उसका कहा जिनसे बदला लेंगे और उन्होंने एक पूरी स्ट्रेटजी तैयार की और 1971 में आ गए और हमारे अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करके तो उन्होंने उसका एक एडवांटेज लिया. अब उसके बाद जो थर्ड राउंड था हमारा मेजर, वो था कारगिल क्राइसिस जी. कारगिल के अंदर भी दे वर बैडली बिटन. बिल्कुल. अच्छा, अब आगे अगर आप इसको देखें, उनकी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं जी, वो हेट मॉन्गरर्स हैं और उनकी जो अवाम है बेसिकली ये एक पॉलिटिकल माइलेज है जो वो अटेन करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ दिस नैरेटिव. उन्होंने जब भी आपने देखा कि उनके पार्लियामेंट्स पे अटैक हुए 3-4 टाइम्स जी. और अभी उनकी नेशन के अंदर भी ये एक रियलाइजेशन आ रही है, बिल्कुल आ रही है, कि वाई बिफोर एवरी इलेक्शन वहाँ पे एक टेररिस्ट एक्टिविटी है. ये ड्रामा क्यों रचाया जाता है, ये ड्रामा क्यों रचाया जाता है. अच्छा, इस चीज़ को टोटल काउंटर करने के लिए अभी उन्होंने एक समझें कि थोड़ा सा ड्रिफ्ट किया है हल्का सा, कि इस हेटेड को हम दूसरी तरफ कैसे चैनलाइज करें, बिकॉज वो एक बड़ा मोनाटनस हो गया उनके लिए जो वो टेररिस्ट एक्टिविटी बिफोर एवरी इलेक्शन है. तो मेरे ख्याल से इसको वो एज आ पॉलिटिकल टूल कुछ अरसे के लिए यूज़ करेंगे. एक प्रेशराइजिंग टैक्टिस है और इट इज़ नॉट सस्टेनेबल बिकॉज ये स्ट्रेट अवे एक इंस्टिगेशन है. और अगर ये इस तरह की चीज़ होगी तो फिर इस खित्ते के अंदर कभी भी अमन नहीं होगा. बिल्कुल. बिकॉज हम तो पूरी कोशिश करेंगे फिर, बिकॉज वी हैव ऑल राइट्स. अगर वो ओबे नहीं करते जो दुनिया का एक कानून कायदा है उसको, ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि वी हैव ऑल द राइट्स टू स्ट्राइक देम बैक. बिल्कुल. ठीक है जी. और इसमें हमने सबसे पहले जो चीज़ देखनी है वो ये है कि इसमें आपकी मेरी लीगल बैकग्राउंड भी है. अगर स्ट्रिक्टली लीगली स्पीकिंग, बाकी तो एथिकली भी चीज़ें हैं, आपकी सोशली, मॉरली, कल्चरली जो भी आप देखें, लेकिन लीगली स्पीकिंग ये हो नहीं सकता. अगर ये होगा, और असल में सबसे बड़ा मसला जो है वो ये दुनिया जो है ना ताकतवर की दुनिया है. बिल्कुल ऐसा ही है. ठीक है जी. अब देखना ये है कि इसमें इंटरनेशनली इंडिया कितना इस दुनिया को इन्फ्लुएंस करती है हमारे अगेंस्ट, कि ये एक इलीगल चीज़ को वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं और दुनिया का उनका साथ कैसे देती है दुनिया. ठीक है. लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि वंस यू आर राइट, इंटायर वर्ल्ड इज विद यू. बिल्कुल. ठीक है, ऐसा ही है. तो अब पूरी दुनिया ने ये तो रिकग्नाइज कर लिया है कि हम राइट पे हैं, वो रॉन्ग साइड पे हैं, गलत साइड पे हैं. ठीक है जी. और ये उनकी जो डिप्लोमेसी थी, उनकी जितनी भी सफारती कोशिशें थी, उनकी वो सब नाकाम हुई है ना, हर महाज पे बिल्कुल जीरो, सिफर, सब कुछ फ्लॉप. यस.
تو اس سے بھارت کو جو ہے وہ کچھ حاصل نہیں ہونے والا. اچھا, فیلڈ مارشل کا بڑا ایک زبردست اور کامیاب ترین یہ جو امریکہ کا دورہ ہوا, اس میں ان کی صدر ٹرمپ سے بھی ملاقات ہوئی. وہ 1 گھنٹے کی ملاقات تھی, وہ 2 گھنٹوں میں تبدیل ہو گئی. بہت کچھ ڈسکس ہوا اور کہا یہ گیا کہ ہمارا بڑا ڈپلومیٹک جو ہے یہ ون ہے. پھر تھنک ٹینک سے بھی ملاقات ہوئی. واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک ہائبرڈ دہشت گردی کا شکار ہیں. آپ اس وزٹ کو کیسے دیکھتے ہیں, خاص طور پر اگر ہم اسرائیل اور ایران کے تناظر میں بات کریں تو؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ وزٹ پلان ہوا تھا تو اس وقت ایران اور اسرائیل کا اس طرح کا کوئی مطلب کانفلکٹ نہیں تھا اس وقت. لیکن یہ میرے خیال سے جو 1 گھنٹہ ان کا آگے, ایک آپ نے کہا نا 1 آور کی تھی اور 2 آورس پہ چلا گیا, تو میرے خیال سے یہ دوسرا گھنٹہ اسی میں ایڈ ہوا ہے جو یہ کانفلکٹ تھا. اب پہلی تو ایک میں چیز جو ہے نا سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ اس کے پروپیگنڈا ہے, اور وہ اس کو کرٹیسائز بھی لوگ کر رہے ہیں, ساری بات چیت کر رہے ہیں جی کہ پرائم منسٹر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ فیلڈ مارشل کیا کر رہے ہیں, یہ وہ. تو تھوڑا سا میں اپنے لوگوں کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جو اسٹریٹجک لیول کے یہ ہماری انسٹیٹیوشنز ہیں, جس میں آرمی چیف ہیں, ہمارے پرائم منسٹر ہیں, پریزیڈنٹ, اس لیول کے جو بڑے ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں, دے موو اکارڈنگ ٹو اے پروسیجر اینڈ پلان. ٹھیک ہے جی. اس میں جب آرمی چیف گئے ہوں گے, پراپرلی ایک ایجنڈا امریکہ سے آیا ہوگا, ان کی ایک ریکویسٹ آئی ہوگی, وہ پرائم منسٹر کے پاس ایک منٹ شیٹ انیشیٹ ہوئی ہوگی GHQ سے, ان کو بتایا گیا ہوگا, اور پراپر ایک پروسیجر کے تحت, ایک ڈسپلن کے تحت آرمی چیف یہاں سے وہاں گئے ہوں گے اور ان سے ملاقات کی ہوگی اس ایجنڈے کے اندر رہتے ہوئے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس سے پہلے جو ہماری کور کمانڈرز کی میٹنگز ہوتی ہیں اس کے اندر بھی یہ پورا ڈسکس ہوا ہوگا. تو لہٰذا لوگ کہتے ہیں جی آرمی چیف وہاں پہ گئے, انہوں نے یہ کر دیا. انڈینز بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ تو وہی کر رہے ہیں کہ چلے کیوں گئے, میٹنگ کیوں ہو گئی, کیونکہ مودی سے ملاقات نہیں ہوئی نا ٹرمپ کی G7 سمٹ میں. ڈیفینیٹلی. تو اس میں جب آرمی چیف کا وہاں پہ جو جانا ہے, سب سے بڑی بات ہے کہ انڈینز کو پنچ کرتا ہے. اور جتنا آپ کو سوشل میڈیا پہ رونا دھونا دیکھتے ہیں نا آپ کی پہلی جو فیک آئیڈیز ہیں وہ انڈیا سے چلتی ہیں, نیریٹو وہاں سے چلتا ہے ان کا کہ جی انہوں نے سائٹس دے دی, انہوں نے یہ کر دیا. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. یہ آرمی مووز ایز این انسٹیٹیوشن. اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا, اکیلا آرمی چیف از نتھنگ. سنگل آرمی چیف, ان کا ایک پوری ٹیم ہے, اور وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ مشاورت سے چلتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. فوج کے اندر بہت بڑی ڈیموکریسی ہے, ایک پورا نظام ہے, وہ اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو اف آرمی چیف از دیئر, ہی ہیز اے بیکنگ آف کمپلیٹ پولیٹیکل گورنمنٹ اینڈ انٹائر ملٹری اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے جی. وہ ایک مینڈیٹ اپنی قوم کا لے کے وہاں پہ گئے ہوئے. پہلی چیز یہ کلیئر کرنی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ونس ہی از دیئر, اس کا مطلب یہ ہے کہ امیرکنس نیڈ اس, ہماری ان کو ضرورت ہے. بالکل. اور سب سے بڑی ضرورت ان کو کب پیش آئی؟ بیسیکلی امیرکنس کا مائنڈ یہ تھا کہ شاید انڈینز کو بڑا ڈویڈنڈ دیں گے, اور جس طرح یہ ہمارا افغانستان کا ہوا اور پاکستان نے جو ڈویڈنڈ دیا, جب رشیا کی وار تھی وہاں پہ رشیا ٹوٹ گیا سارا. تو اب امیرکنز نے یہ سوچا کہ انڈیا کو اسی کیپیسٹی میں پاکستان کی ہم لانچ کرتے ہیں, اور ہمیں وہی ڈویڈنڈز ملیں گے جو ہمیں رشیا کے اگینسٹ پاکستان نے دیے تھے. اب جب امیرکنز نے یہ دیکھا کہ یہ تو ان تلوں میں اتنا تیل نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, وہ ان کو وہ چیز نہیں دے سکے, تو جو وکٹری ہیز مینی فادرس, یہ وہ والا کانسیپٹ ہے. اب امیرکنس نے جب دیکھا کہ نہیں, پاکستان از اے مچ اسٹرانگر اسٹیٹ ایز کمپیئر ٹو انڈیا, اور ہمارا جو اسٹریٹجک رول ہے وہ ان کی مجبوری ہے. انڈیا کسی وجہ سے, جو ہماری یہاں کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے انڈیا جو ہے, ورنہ اگر آپ اسٹریٹجکلی دیکھیں تو پاکستان از مچ اسٹرانگر, بالکل مچ ریلائبل, بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اینڈ مچ سوبر اسٹیٹ ایز کمپیئر ٹو انڈیا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, اینڈ پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. آج چونکہ اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا جو اجلاس ہے وہ شروع ہو گیا, اور خاص طور پر یہ جو ایران کے خلاف ایک اسرائیلی جارحیت ہے اس پر آج سیشن ہونا ہے, اور استنبول میں ہوا ہے. پاکستان کی نمائندگی اس میں کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب, اور ان کی ملاقاتیں بھی ہوں گی, ترک صدر سے ہوگی, ترک وزیر خارجہ سے ہوگی, اور سعودی وزیر خارجہ سے بھی وہاں پر ملاقاتیں طے ہیں. یہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا, آپ اس کو اجلاس کو اور اس سیشن کو کتنا امپورٹنٹ دیکھ رہے ہیں؟ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ, بیکاز آپ ایک چیز دیکھیں کہ جو ہماری جتنی بھی مسلم نیشنز ہیں, اس کو امہ ہم کہتے ہیں, وہ ایک پلیٹ فارم پہ بہت رہ رہے ہیں. اور اس دفعہ کا میں کہتا ہوں امہ کو آپ چھوڑ دیں, آپ کسی بھی ملک کو لیں فار دیٹ میٹر, جو کہ تھوڑی سی بھی اس کے اندر اگر کوئی ایتھکس یا ڈسپلن ہے, واٹ اسرائیل ہیز ڈن, نو بڈی ول اپریشیٹ دیٹ. بالکل. ایون اس کے اپنے جو الائز ہیں, بڑی مشکل سے, بڑی مجبوری سے
وہ اپنی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، ورنہ اسرائیل ایک ایگریسر ہے، وہ ظلم کر رہا ہے پوری مڈل ایسٹ کے اندر اور بلا وجہ. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کو ایران کو کہہ رہے ہیں جی یہ ایٹم بم بنا رہے تھے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ غزہ کے بچے بھی ایٹم بم بنا رہے تھے، ان کو مار رہے ہیں. تو اس لیے مسلم امہ کا اس پہ اکٹھا ہونا، ایک سٹانس دینا اور دنیا کو ایک ایکچوئل جو فیس ہے اسرائیل کا. اور میں بتاؤں، ہم جب بات کر رہے تھے نا انڈیا کی، انڈیا اور اسرائیل کا آپس میں نیکسس ہے بالکل، ادھر ہندو ادھر یہودی ایک ہی نیٹورک. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا ایم اور آبجیکٹو اور پرابلم بھی سیم ہے، بیکاز انہوں نے بھی قبضہ کیا ہوا ہے ناجائز، اور انڈیا نے بھی ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے کشمیر کے اوپر. یہ ایک ان کا کامن انٹرسٹ ہے جس کے اوپر موو کرتے ہیں. سیکنڈلی یہ ہے کہ اسرائیل انسیکیور فیل کرتا ہے، اور انسیکیورٹی کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے مڈل ایسٹ کو وہ ٹریٹ کر رہا ہے، میرے خیال سے اس کے ایڈوائزرز اچھے نہیں ہیں. اچھا، بس لاسٹ میں ایک سوال میں آپ سے کروں گی. آج پاکستان نے ٹرمپ کو جو ہے وہ نوبیل پرائز کے لیے نامزد کر دیا ہے. اس سے قبل بھی حکومت پاکستان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو 2026 کے نوبیل پرائز دینے کے حوالے سے سفارش کی تھی. اس حوالے سے انڈینس کو اور بہت سارا ایک ایسا ہمارا طبقہ ہے جس کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ اسٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ مجھے نا آج میں نے ایک اپنے فیس بک پہ ایک لگایا ہے، اس میں نے یہ لکھا کہ آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا، ہی ڈیزروز اٹ، بیکاز جو ایکچوئل آپ دیکھیں نا کہ وہ ایک بزنس مین ہے، میں بھی ایک بزنس مین ہوں. بزنس مین بنیادی طور پہ ایک بہت پیسفل آدمی ہوتا ہے، بیکاز اگر پیس نہیں ہوگا بزنس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ کی جو اپ برنگنگ اور آپ کی جو گرومنگ ہوتی ہے بڑی میٹر کرتی ہے، کامنیس اور پیس کے ساتھ. ابھی اس کے بیسک جو ہے نا، اس کا آپ سمجھیں کہ اس کے جو ایک اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ڈی این اے، اس کے ڈی این اے کے اندر پیس ہے اور وہ ڈیزرو کرتا ہے. اب جو باقی لوگ اس کو ریزسٹ کرتے ہیں یا جو کہہ رہے ہیں، ڈیفینیٹلی ان کی اپنی ریزرویشنز ہوں گی. لیکن اگر ٹرمپ کی جگہ کوئی اور اس وقت امریکنز ایڈمنسٹریشن کے اندر ہوتا تو آج اس نے جوائن کر چکا ہونا تھا ایران کو، اور سوری اسرائیل کو اگینسٹ ایران. ٹھیک ہے جی. تو اس میں اگر ٹرمپ ابھی تک ریسٹرینٹ شو کر رہا ہے تو آئی تھنک اٹ از آل بیکاز آف ہز ٹریننگ، گرومنگ ایز اے بزنس مین، ایز اے پیسفل پرسن. اور یہ نوبیل پرائز تو پاک بھارت جنگ کو رکوانے میں بھی بڑا اس حوالے سے بھی اوور آل وہ پیسفل آدمی ہے، وہ ڈیزرو کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. کرنل شیراز ہمارے ساتھ موجود تھے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.